ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی اسپیکر قومی اسمبلی کو ایڈوائز پر قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل صبح 11 بجے طلب کر لیا گیا۔ اجلاس ان کیمرہ ہوگا۔ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ اجلاس قومی اسمبلی ہال میں منعقد کیا جائے گا۔ پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمان لیڈران اور ان کی نامزد نمائندگان شرکت کریں گے۔ متعلقہ ارکان کابینہ میں اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قومی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ترجمان کا کہنا ہے رمضان المبارک کے باعث اجلاس کا شیڈیول تبدیل کیا گیا۔ قومی اسمبلی نے سلامتی کمیٹی کے اجلاس قومی اسمبلی ہال میں منعقد کرنے کی تحریک کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے تحریک پیش کی ہے۔ Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of the Rule 290 of the said rules be dispensed with in order to allow the use of Chamber of the National Assembly on Tuesday 18th March 2025 for briefing to the parliamentarians on national security. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، حکمران ہوش کے ناخن لیں۔ سارے مسائل کا حل سابق چیئرمین کی رہائی میں ہے۔ ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا چاہتے ہیں۔ پرنسپل نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو بریفنگ ہے، پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اس میں شمولیت کر بھی رہے ہیں۔ یہ تو دہشت گردی کی کارروائیاں آپ نے ایک شدید لہر دیکھی پاکستان کے مختلف صوبوں میں، حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ خان صاحب کے ویژن کے مطابق گرینڈ اپوزیشن الائنس کو ہم شپ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے یہ جو اپوزیشن الائنس ہے یہ شیپ اپ ہو جائے۔ اگر تمام قوتیں یکجا ہو کے آواز اٹھائیں تو وہ زیادہ فروٹفل ہوگا، اور اگر نہیں تو ہم تو آلریڈی احتجاج کر رہے ہیں۔ پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، وہ اس کو ہم کریں گے۔ جہاں تک آپ نے مولانا صاحب کی بات کی ہے، میں اس پہ بڑا کلیئرٹی سے کہہ دوں کہ اس پہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں، چیزیں پہلے سے بہتر ہیں۔ پارلیمان کا قومی سلامتی اجلاس پر وقت فیصلہ ہے۔ سیکرٹری جنرل پی پی پارلیمنٹیرینز نیر بخاری کہتے ہیں سلامتی اور بقا کے خطرے سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق ضروری ہے۔ بلاول نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان 2 کی قابل عمل تجویز دی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جامع حکمت عملی اور قومی ہم آہنگی کا مضبوط بند باندھنا ہے۔ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اتحاد و اتفاق لازم ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل اسلام آباد نے بڑی کارروائی کی ہے۔ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے پر بنی گالہ سے حیدر سعید نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بارزاں جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت نے ملزم کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزم نے جعفر ایکسپریس سانحے کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز مواد شیئر کیا۔ ملزم سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت اور ان کی تشہیر میں بھی ملوث پایا گیا۔ ملزم نہ صرف ریاستی اداروں کے خلاف زہر آلود مہم چلا رہا تھا بلکہ دہشت گردوں کے حق میں اشتعال انگیز بیانات اور مواد بھی شیئر کرتا رہا۔ ملزم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل شواہد قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی پر ایف آئی اے 8 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے 3 دن کا ریمانڈ دیتے ہوئے ملزم کو 20 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بنوں کے تھانہ کینٹ کی حدود میں پولیس اہلکار ہیڈ کانسٹیبل کو نامعلوم دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ موٹر سائیکل سوار حملہ آور فرار ہو کر شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایف آر پی اہلکار ارمان خان علاقہ مومن خیل کا رہائشی ہے اور جوڈیشل کمپلیکس میں ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ گھر سے موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ میران شاہ روڈ پر شاہین اڈا کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے نشانہ بنایا۔ اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ اقبال مروت شہید پولیس لائن میں ادا کی گئی ہے۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید اہلکار کو سلامی دی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ شہید کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ملوث ملزمان کو جلد بے نقاب کریں گے۔ وزیر 3 تھانوں پر حملے ناکام بنانے پر کے پی پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا کے پی پولیس نے بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور حملوں کو پسپا کیا۔
دہشت گردوں کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملانے پر کے پی پولیس کو سلام. دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے کے پی پولیس ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے. انشاءاللہ خارجی دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو سب مل کر ناکام بنائیں گے. جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں آج صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق زالئی سے نیو کیڈٹ کالج، چنڈولا، کاوڑ کلا، احمد وام سے کوٹکئی اور بی بی رغزئی سے جنڈولا تک کرفیو نافذ ہے. ٹانگ کے لیے گرداوی وانا راستہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ مقدمات کی سماعت ہوئی. عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر مراد سعید، حماد اظہر اور فاروق حبیب کو اشتہاری قرار دے دیا. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی. عدالت نے واسع قیوم عباسی، راجہ بشارت سمیت دیگر غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے. پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ رمنا میں 2 مقدمات درج ہیں. دونوں مقدمات میں مزید سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. سوشل میڈیا منفی پروپیگنڈے پر تحقیقات کے لیے پی ٹی آئی کے 16 افراد دوبارہ جے آئی ٹی میں طلب. نوٹس جاری. جے آئی ٹی ذرائع نے بتایا تمام افراد کو کل پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے. اون عباس، محمد شہباز شبیر، وقاص اکرم، تیمور سلیم خان، صبغت اللہ ورک، اظہر مشوانی، نعمان افضل، جبران الیاس، سلمان رضا، زلفی بخاری، موسیٰ ورک اور علی ملک کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. 14 مارچ کو علیمہ خانم طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئی. انہیں 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. جے آئی ٹی ان تمام افراد سے شواہد کی روشنی میں ریاست مخالف پروپیگنڈے سے متعلق تحقیقات کر رہی ہے. 26 نومبر احتجاج. انسداد دہشت گردی عدالت نے بشرا بی بی کے خلاف درج 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع کر دی ہے. بشرا بی بی کی جانب سے دونوں مقدمات میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی. بشرا بی بی نے کیسز میں شامل تفتیش کرنے کے حوالے سے بھی درخواست دائر کی. عدالت نے دونوں درخواستوں پر سماعت 5 مئی تک ملتوی کر دی ہے. بشرا بی بی کے خلاف تھانہ کہنا اور کوہسار میں مقدمہ درج ہے. پی ٹی آئی دور میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی. موجودہ حکومت کی نااہلی سے صورتحال خراب ہوئی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ماضی میں قبائلی اضلاع میں آپریشن کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. انہوں نے افغان پناہ گزینوں کو ملک سے بے دخل کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے شہریت دینے کا مطالبہ کیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو افغانوں کی فکر ہے، اپنے شہریوں کی فکر نہیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں افغان ملوث ہیں، مگر علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ افغانوں کو نہ نکالا جائے. فتنہ فساد پارٹی نے وہی مہم چلائی جو بھارتی میڈیا چلا رہا تھا. یہ سیاسی جماعت نہیں، دہشت گردوں کا ٹولہ ہے. دہشت گرد ہم نے بسائے ہیں تو آپ کے پاس حکومت ہے، آ کر پکڑ لو. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا وفاقی وزراء کے بیانات پر رد عمل. کہا پی ٹی آئی محب وطن جماعت ہے، کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں. اینٹی نارکوٹکس کورٹ نے مصطفیٰ عامر کے خلاف مقدمہ ختم کر دیا ہے. منشیات کیس میں مصطفیٰ عامر کا نام عامر عرف تیمور ولد عامر شجاع درج تھا. ایس ایچ او اے این ایف نے کہا کہ ملزم کا انتقال ہو چکا. ایس ایچ او نے مقتول مصطفیٰ عامر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات پیش کی. عدالت نے ایس ایچ او کے بیان کے بعد مصطفیٰ عامر کے خلاف مقدمہ ختم کر دیا. مقدمے میں عمار حمید اور فیصل یعقوب اشتہاری ہیں. عدالت نے دونوں کے پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے. مصطفیٰ عامر اور دیگر ملزمان کے خلاف 2024 میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. کراچی میں قتل کیے گئے مصطفیٰ عامر کی والدہ کا کہنا ہے پولیس کے لیے ارمغان کو ہینڈل کرنا آسان نہیں. وہ بہت شاطر ہے، ایک جملہ بول کر گھنٹوں چپ ہو جاتا ہے. شراس برابر کا مجرم ہے. لاش چھپانے کا مشورہ اسی نے دیا. اس کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنانا چاہیے. کراچی میں رمضان میں ڈاکوں کی اماج کا بن گیا ہے. شہری گارڈز کے ساتھ بھی محفوظ نہیں رہے. کرنگی میں پولٹری فارم کے ملازم سے 25 لاکھ روپے چھین لیے گئے. بھینس کالونی میں دودھ کا تاجر 40 لاکھ سے محروم ہو گیا. ہائی وے پر شہری سے موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین لیا گیا. بھینس کالونی میں 2 موٹر سائیکل پر سوار 4 ملزموں نے شہری سے موٹر سائیکل چھین لی. کراچی میں ڈاکو بے لگام. کورنگی 4 نمبر میں بینک کے قریب ڈاکوؤں نے پولٹری فارم کے ملازم پر فائرنگ کر کے 25 لاکھ روپے چھین لیے. پولیس کا کہنا ہے واردات کے وقت ملازم سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ تھا. ایک پولٹری ڈیلر تھا فرحان، جیسے گھر سے نکلے اس آدمی گارڈ بھی تھا. آل آف سڈن جو ہے ایک آلٹو نے اس کو راستہ روک کے اسٹریٹ فائر کر کے کیش جو اس کے پاس تھا جو کہ بینک میں جمع کرانے کے جا رہا تھا
وہ स्नैच किया है। कैमराज हमने सारे चेक किए हैं, पॉइंट रिव्यू फेंसिंग हम कर रहे हैं, वी आर होपफुल इंशाल्लाह। बाकी अपना उनकी रिसोर्स भी लगाया है, इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक आध दिन भी जल्दी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बल्दिया में डाकू दूध के ताजिर से 40 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहरी का कहना है वो रिकवरी करने निकला था। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह मुलजिमान ने रोका। कराची सुपर हाईवे पर 2 डाकुओं ने असलहे के जोर पर शहरी को रोका, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। कल रात में जा रहा था सुपर हाईवे से सुराबगढ़ बस टर्मिनल जो है उसके सामने 2 मुलजिमान आए हैं। उन्होंने असले के जोर पर बाइक रोकी है मेरी, उसके बाद मोबाइल फोन और जो मेरी बाइक थी वो लेकर फरार हो गए। भैंस कॉलोनी में भी 4 मुलजिमान ने शहरी को मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से सरकारी पाइपलाइन से तेल चोरी का दूसरा बड़ा क्लिप पकड़ा गया। मुलजिमान लकड़ी के कारखाने में 100 फीट तक सुरंग खोद चुके थे। तफसीलात बताएंगे नजीर शाह। मैं कोरंगी सेक्टर 27 में मौजूद हूँ। कोरंगी के इलाके में चंद रोज के दौरान पार्कों का दूसरा क्लिप पकड़ा गया है। 100 फुट के करीब ये लंबी सुरंग है जो यहाँ कमरे से बनाई गई थी। इससे पहले गोदामों को किराए पर लेकर ये गैंग सरकारी लाइन से पेट्रोल चोरी करता था। सीढ़ी लगाकर खुदाई हुई है जो अवामी कॉलोनी पुलिस से उनकी जानिब से इस सुरंग का पता लगाया गया और इस कार्रवाई में ये मुलजिमान है ये कामयाब नहीं हो सके थे और पुलिस का यही कहना है उन्होंने ये कारखाना किराए पर लिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मुनज़्ज़म गैंग है इससे पहले भी सिंध के मुख्तलिफ थाना में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और अब ये एक और लाइन पकड़ी गई जिसके खिलाफ अब मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेसी ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमन अमान की मजबूती सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में आईजी, एडिशनल आईजी, कमिश्नर कराची पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान शरीक हुए। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि इजलास में यौम अली, आखिरी अशूरे और ईद उल फितर की मुनासबत से सिक्योरिटी राय अमल का जायजा लिया गया। आदि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन को तेज और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के अमल को मजीद सख्त बनाने की हिदायत की गई है। मनाफरत, जबरी फितरा, ज़कात और शिद्दत पसंदी फैलाने वालों के खिलाफ हिकमत अमली का जायजा लिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने ईद उल फितर पर इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शर्जील मेमन ने कहा, जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी ट्रांसपोर्टर की जानिब से जायद किराया वसूल किया जाए तो शिकायत दर्ज कराएं। वज़ीर आज़म से मारूफ अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी एफनेटी के CEO ने 4 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि IT की बासलाहियत अफराद क़ुव्वत में आलमी मार्केट में काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी कंपनी को पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं IT, AI और दीगर तकनीकी सलाहियतें से लेस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। IT में $25 अरब बरामदात के हदफ के लिए IT कंपनीज को सहूलतें दी जा रही हैं। कंपनी के CEO ने कहा कि पाकिस्तान का IT शोबा सरमायाकारी और कारोबार के लिए इंतहाई मौजू है। पाकिस्तानी नौजवानों में IT शोबे की तरक्की के लिए काम करने की लातादाद इस्तेदाद मौजूद है। कौमी असम्बली इजलास में वजीर खजाना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर न होने का ऐलान कर दिया है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए जहांगीर। बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है जिसमें वजारत खजाना की जानिब से कौमी असम्बली को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक तहरीरी जवाब जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया कि फिल वक्त वफाकी हुकूमत के पास आइंदा माली साल में तनख्वाहों और अलाउंसेज में खातिर खा इजाफे और पे स्केल्स पर नजरसानी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है और न ही फिलहाल वफाकी हुकूमत के पास आइंदा माली साल में वफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में खातिर खा इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। ताहम इसी तहरीरी जवाब में कहा गया है कि मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की जो हद बढ़ाने का मामला है वो ज़ेर गौर है। तो वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई बुरी खबर है कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में आइंदा माली साल के दौरान इजाफे से मुतल्लिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, जिसके हवाले से वजारत खजाना ने कौमी असम्बली के ऐवान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। जी शुक्रिया जहांगीर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने रशियन फेडरेशन के जहाज के इस्तकबाल की तकरीब में शिरकत की है। रशियन फेडरेशन के काउंसिल जनरल जहाज के कैप्टन के अमले ने गवर्नर का खैर मकदम किया है। राफे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं, बताइएगा। देखिए, कराची पोर्ट पर यूसी जहाज जो हैं वो पहुंचे हैं और रशियन फेडरेशन के जहाज के इस्तकबाल की तकरीब में गवर्नर सिंध ने
شرکت کی ہے، جہاں پہ کونسل جنرل اینڈرے فرڈوف اور جہاز کے کیپٹن سمیت دیگر عملے نے ان کا استقبال کیا ہے۔ اس موقع پر گورنر سنگھ نے کہا تھا کہ پاک ملک تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں اور امن مشقوں کے بعد روسی جہازوں کی پاکستان آمد جو ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ پاکستان جو دفاع کے معاملے پر مزید اپنا جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے ہے۔ گورنر سنگھ نے یہ بھی کہا ہے کہ دفاع، تجارت، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ روسی نیول جہازوں کی کراچی آمد سے بحری تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ گورنر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ پاک روس مشترکہ مشقیں اور باہمی تعاون خطے میں امن کے لیے نہایت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رافع حسین۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت اور پیداوار ہارون اختر کہتے ہیں ہمیں صنعتوں کو دوبارہ پٹری پر لانا ہے، انہیں بحال کرنا ہے۔ وزیر اعظم بہت جلد تاجر برادری کو بجلی کے نرخوں اور ٹیکسوں میں ریلیف کا اعلان کریں گے۔ It was very clear between the Prime Minister and me, we have to get the industry back on track. So ہم نے یہ انڈسٹریل سیکٹر ٹریک پر چلا کے آگے لے کے جانا ہے۔ Very soon the Prime Minister is going to give some relief to the business community on the power tariffs. The other thing that has happened is the taxation. In a meeting recently, the finance minister has assured us there will be some relief given on the export finance scheme. For anomalies, inshallah, wo remove hongi. And I will do everything to restore the business confidence. Or Prime Minister, he himself has asked me to bring about a package for revival of sick industries and then security of your investment. And IMF has appreciated a lot of things that this government has done in the last 1 year. سپریم کورٹ میں اسٹون کراشنگ از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 903 کراشنگ پلانٹس ہیں، 544 پلانٹس فعال اور 230 زیر تعمیر ہیں۔ قواعد کی خلاف ورزی پر 210 کو سیل کیا گیا۔ عدالت کے استفسار پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ کرشرز کے حوالے سے نیا قانون آ چکا، اب شہری علاقوں میں 500 کلومیٹر کی حدود تک کرشرز قائم نہیں ہو سکتے، دیہاتی علاقوں میں 300 کلومیٹر کی حدود میں کرشرز قائم نہیں ہو سکتے۔ رولز کی منظوری کے لیے 3 ماہ کا وقت چاہیے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالت مانگی گئی استدعا سے باہر نکل کر فیصلہ نہیں دے سکتی۔ یہ کیس صرف اس حد تک تھا کہ اسٹون کراشرز کا آبادیوں سے فاصلہ کتنا ہوگا۔ عدالت نے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ پنجاب میں نئی نہریں بنانے پر اراکین پنجاب اسمبلی متحد ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی کے اراکین کا کہنا ہے بڑا رقبہ اس لیے بنجر پڑا ہے کہ وہاں نہریں نہیں پہنچ سکی۔ اب پنجاب میں بنجر علاقوں میں نئے نہروں کے قیام پر کام شروع ہوا ہے، اس پر کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پنجاب کو ضرورت ہے، ہمارا ریگستان، ہمارے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی نہیں پہنچ رہا، اور ہمارا پانی جو پہلے کم ہے، بہت کم ہے، لیکن وہ بھی سمندر میں جا کر ضائع ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بہت ساری ایسی زمینیں ہیں جن کو پانی ملنا چاہیے، اور وہ ملے گا کیسے؟ نہروں سے ملے گا۔ یہ نہریں بننی چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں کسی کو ہونی چاہیے۔ ہاں اگر سندھ میں ضرورت ہے، بلوچستان میں ضرورت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ضرورت ہے تو ادھر بھی بننی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو نہریں بن رہی ہیں یہ بہت اچھا کام ہے، بڑھنی چاہیے، اور اس سے ہمارا وطن خوشحال ہوگا۔ پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس لاکھوں ایکڑ اراضیاں بھی ایسی پڑی ہے جو بنجر پڑی ہے، وہاں ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو ہمیں اپنے ملک پاکستان میں زیادہ سے زیادہ نہروں کا سلسلہ اس کو بڑھانا چاہیے، تاکہ وہ علاقے جو پانی کی وجہ سے ابھی تک سیراب نہیں ہو سکے وہاں پہ ہم زراعت کو فروغ دیں اور صحیح معنوں میں ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر سکیں۔ نہراں اور ڈیم بنائے جان، نہراں بنائی جان، کیونکہ پانی اگر نہیں ہے تو ملک سرسبز نہیں ہے۔ میں پنجاب حکومت نوں پر زور ریکویسٹ کراں گا کہ جناب والا اس ملک نوں سرسبز رکھنے لیے پانی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے۔ کہیں چینی 170 تو کہیں 180 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھانے والوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ گورنر سندھ کی اختیارات اور فنڈز دلانے کے آفر پر میئر کراچی کا خط۔ کراچی کی ترقی کے لیے آپ کے آفر سن کر خوشی ہوئی، کیا لکھا گیا مزید بتائیں گے سنجے سادھوانی۔ بتائیے سنجے۔ تو گورنر سندھ نے میئر کراچی کو ایک آفر کی تھی، کہا تھا کہ آپ لکھ کر لے آئیں آپ کو کیا چاہیے، میں صوبے کا آئینی سربراہ ہوں، آپ کو اختیارات بھی دے دوں گا اور وفاق سے فنڈ بھی دلا دوں گا، جس پر میئر کراچی مرتضیٰ عواب نے جوابی خط لکھا ہے گورنر سندھ کو اور کہا ہے کہ آپ کے یہ آفر سن کر مجھے خوشی ہوئی ہے، لہذا آپ وفاق سے کراچی کے لیے اس کا جو ڈیو شیئر ہے اس میں 100 ارب روپے
दिलाएं, इस रकम से हम कराची के मंसूबे तामीर करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जो शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस है उसको नेशनल हाईवे और पोर्ट काटन से मिलाने के लिए हमें 14 अरब रुपए की स्कीम चाहिए, वफाक से दिलाई जाए। इस खत में उन्होंने लिखा है कि नाथन बाईपास को कराची पोर्ट से मिलाने के लिए 35 अरब रुपए दरकार है, आप वफाक से बात करके हमें वो रकम भी दिलाएं। इस खत में उन्होंने लिखा है कि जर्ग फाली सेंटर गटर बागीजा के स्कीम के लिए 2 अरब रुपए की जरूरत है, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के लिए भी 3 अरब रुपए की जरूरत है। शुक्रिया आपका। तक के लिए इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज।